کبھی ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک ماں اور اس کا اکلوتا بیٹا رہتے تھے۔ گھر کے حالات کمزور تھے مگر دونوں کے دل میں محبت کی دولت بہت تھی۔ بیٹے کا نام ارسلان تھا۔ اس نے بچپن سے اپنی ماں کی تھکی ہوئی آنکھیں اور خالی ہاتھ دیکھے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر کچھ بدلا نہ گیا تو ان کی زندگی یوں ہی گزر جائے گی۔ اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی دوسرے شہر بلکہ دوسرے ملک جا کر محنت کرے گا تاکہ ماں کو وہ زندگی دے سکے جس کی وہ ہمیشہ حقدار رہی۔ جب ارسلان پہلی بار دوسرے ملک پہنچا تو اس کے پاس نہ کوئی جاننے والا تھا، نہ رہنے کی جگہ، نہ زبان آتی تھی۔ صرف ایک چیز تھی، اپنی ماں کے لیے جینے کا حوصلہ۔ جس کمپنی نے بلایا تھا وہ دھوکہ نکلی۔ رہائش کا کوئی بندوبست نہیں تھا۔ ارسلان نے اپنا بیگ سینے سے لگایا، ایک ٹھنڈے فٹ پاتھ پر ساری رات گزار دی۔ سرد ہوا چلتی تھی مگر ماں کی یاد میں دل گرم رہتا تھا۔ کئی دن تک اسے کوئی کام نہ ملا۔ وہ کبھی ڈرائیور سے بچا کھانا لے لیتا، کبھی کسی ہوٹل والے کے پاس کھڑا ہو کر بچی روٹی مانگ لیتا۔ بالآخر اسے ایک کمپنی میں کام ملا تھا۔ روز 12 سے 14 گھنٹے تک دھوپ میں اینٹیں اٹھاتا تھا۔ ہاتھوں کی ہتھیلیاں چھل گئی، ناخن ٹوٹ گئے مگر اس نے کبھی شکایت نہیں کی۔ ہر مہینے تنخواہ ملتے ہی پہلے ماں کو پیسے بھیجتا، پھر اپنے لیے کھانے کا سوچتا۔ باس اکثر اس پر چلاتا۔ ارسلان الفاظ تو نہیں جانتا تھا مگر لہجے سے سب سمجھ جاتا تھا۔ دل دکھتا تھا مگر ماں کی تصویر دیکھ کر آنسو پونچھ لیتا تھا۔ ہر شام جب دوسروں کے گھروں سے ہنسی نکلتی تھی، ارسلان کے کمرے میں صرف خاموشی اور تھکن ہوتی تھی۔ وہ دیوار سے ٹیک لگا کر کہتا، امی چند سال صبر کر لیں، بس میں آتا ہوں۔ مگر ماں کی آواز صرف ذہن میں سنائی دیتی تھی، حقیقت میں نہیں۔ ایک بار اسے تیز بخار ہوا مگر اگر چھٹی لیتا تو تنخواہ کٹ جاتی۔ وہ بخار میں پسینہ بہاتا ہوا کام کرتا رہا، مسکرایا بھی، حالانکہ جسم کانپ رہا تھا۔ کئی بار لوگوں نے اسے دھوکہ دیا، کبھی 2 مہینے کی تنخواہ مار لی، کبھی کہا کل آنا پیسے ملیں گے۔ وہ اگلے دن گیا لیکن کمپنی ہی غائب۔ مگر وہ ہر صدمہ سہتا رہا کیونکہ ہر پیسے کے پیچھے ماں کی دعا، ماں کا کھانا، ماں کی خوشیاں تھیں۔ 12 سال گزرے تو اس نے ایک ایک کر کے پیسے جوڑ لیے تھے۔ اسے لگا کہ اب وہ ماں کے لیے گھر خرید سکتا ہے۔ اب وہ ان کو روز گنتا تھا۔ بس 1 مہینہ، پھر میں امی کے پاس ہوں گا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ زندگی نے اس کے لیے کچھ اور لکھ رکھا ہے۔ ارسلان نے دور پردیس میں ہر طرح کی سختی جھیلی، کبھی دھوپ میں کام، کبھی سردی میں، کبھی بھوکا، کبھی تنہا، مگر اس کے سینے میں ایک ہی امید تھی، امی کو خوش دیکھوں گا، ان کا اپنا گھر بناؤں گا، ان کے ہاتھ کبھی دوبارہ خالی نہیں رہیں گے۔ وہ ہر مہینے تھوڑے تھوڑے پیسے بھیجتا مگر زیادہ تر جمع کرتا رہا تاکہ ایک دن واپس جا کر اپنی ماں کو ہر دکھ سے آزاد کر دے۔ 12 طویل سال گزر گئے۔ ایک دن وہ خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ ہاتھ میں پسینے سے بھیگی ہوئی ٹکٹ تھے اور گھر میں ہزاروں میل کی محبت، دل میں محبت۔ اس نے سوچا، امی دروازہ کھولیں گی، میں ان کے پاؤں چھو کر کہوں گا، دیکھیں امی، آپ کا بیٹا کامیاب ہو گیا۔ لیکن جب وہ گھر پہنچا دروازہ بند تھا۔ پڑوسیوں نے خاموش نظروں سے دیکھا، کوئی کچھ بول نہ پایا۔ ارسلان نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک ایسی خاموشی نے اس کا دل چیر ڈالا جسے وہ کبھی بھلا نہیں سکا۔ گھر کے کونے میں اس کی ماں کی 1 ہفتہ پرانی بے جان لاش پڑی تھی۔ وقت جیسے تھم گیا، آواز جیسے کھو گئی، اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ وہ دیر تک ماں کے قدموں میں بیٹھا روتا رہا، امی میں آ گیا ہوں، میں آ گیا ہوں، مگر جواب دینے والا کوئی نہ تھا۔ وہ جیسے تیسے اٹھا تاکہ ماں کی تدفین کرے، مگر جب اس نے وہ پیسے نکالنے چاہے جو وہ برسوں کی محنت سے لایا تھا تو وہ تھیلی خالی تھی۔ کسی نے اس کے خواب، اس کی محنت، اس کی ماں کی خوشیاں سب لوٹ لی تھی۔ یہ دوسرا دکھ اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوا۔ وہ نہ ماں کا غم سہ پایا، نہ پیسوں کی چوری، نہ تنہائی، نہ وہ صدمات جنہوں نے اسے اندر سے توڑ دیا تھا۔ صرف 1 ماہ میں وہ ایسا بیمار ہوا جیسے روح جسم سے رخصت ہو رہی ہو۔ ڈاکٹروں نے کہا، یہ بیماری نہیں، یہ کوئی صدمہ ہے۔ ایک رات وہ خاموشی سے چل بسا۔ لوگ کہتے ہیں وہ ماں کے غم میں مرا، کچھ کہتے ہیں اس کے ٹوٹے دل نے ہار مان لی، مگر حقیقت یہ تھی، جو بیٹا اپنی ماں کو خوشیاں دینے نکلا تھا وہ واپسی پر دونوں ہاتھ خالی اور دل ٹوٹا ہوا لے آیا اور آخرکار اپنی ماں کے پاس جا پہنچا۔ زندگی بہت بے وفا ہے، جو آج ہے وہ کل نہیں ہو سکتا۔ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ پیسہ انسان کو سہارا تو دے سکتا ہے مگر زندگی نہیں دے سکتا۔
دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو دوسروں کی محنت لوٹ لیتے ہیں، غم انسان کو اندر سے ختم کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔